الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ وذکر، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کو نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ نصیحت کی جائے گی اور ایمان والے کو فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کے ذریعے جب نصیحت کی جائے، اللہ کے احکام بتلائے جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے ایمان والے کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے نائبین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً نصیحتیں کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں رکھیں، قرآن و حدیث کی باتیں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھیں۔ اس سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو جو لوگ بے دینی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی لوگوں پہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جب اللہ کے حکموں کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے جب ان کو نصیحت کی جائے گی تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، ان کی اپنی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ان کی اپنی زندگیوں میں سدھار آئے گا۔ وہ لوگ بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، ظلم و زیادتیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے علماء سمجھاتے ہیں کہ آپ لکڑیوں کو آگ میں جلائیں گے تو جلانے کے بعد پوری لکڑیاں جل جاتی ہیں، جل کے راکھ بن جاتی ہیں۔ جب پوری لکڑیاں جل کر راکھ بن جاتی ہے، دیکھنے میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ راکھ ہے، اس کے اندر آگ نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب اس راکھ پہ پھونک ماری جاتی ہے، پھونک مارنے سے وہ آگ اڑ جاتی ہے، راکھ اڑ جاتی ہے، تو راکھ کے اڑنے کے بعد آگ کے شعلے اندر سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ورنہ تو لکڑیوں کے جلنے کے بعد صرف راکھ دکھائی دے رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ راکھ اڑتی ہے، راکھ کے اڑنے کے بعد میں آگ کے شعلے اس کے اندر سے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کی حالت ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نور ایمانی پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مزید گناہ کرنے لگتا ہے، ایسے ہی گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ تو انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ ایمان والا ہوتے ہوئے بھی
ایمان کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، دین کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، نماز وہ نہیں پڑھنا چاہتا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، حج کو نہیں جانا چاہتا، کوئی عبادت نہیں کرنا چاہتا، بے حیائیوں میں دلچسپیاں لینے لگتا ہے، ظلم و زیادتیوں میں اس کو مزہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اس کو مزہ آتا ہے اور خوب کھل کے نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی باتیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور قرآن کے احکامات اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس راگ پہ پھونک ماری جا رہی ہے۔ تو جب قرآن و حدیث کی نصیحتوں کے ذریعے اس راگ پہ پھونک ماری جاتی ہے، یعنی اس کو نصیحت کی جاتی ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو دھبا اور سیاہی ہے وہ سیاہی ہٹتی ہے، اور سیاہی کے ہٹنے کے بعد میں نور ایمانی دکھائی دینے لگتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس نصیحت کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اب اچھی چیزوں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور وہ نماز کی طرف بھی دلچسپی لینے لگتا ہے اور اللہ کی عبادتیں کرنے لگتا ہے، ظلم و زیادتیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، بے حیائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ بہرحال نصیحت سے ایمان والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت کی جائے، نصیحت سے ان کو فائدہ ہوگا۔ جو بے دین ہیں ایمان لانے کی ان کو توفیق ملے گی، جو دیندار ایمان والے جو لوگ ہیں، جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان کی توفیق ملے گی، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایمان پہ جمنا آسان ہو جائے گا، اعمال پہ جمنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، بے حیائیوں کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، بے دینی والی زندگی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بھئی جنات اور انسانوں کو ہم نے جو بنایا ہے وہ ہماری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات ایسی بنائی ہیں جو اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، اس میں سے ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں اور تیسرے فرشتے ہیں۔ فرشتے تو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے، نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں لگائے گئے، وہ صرف اور صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، مسلسل وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے صرف عبادت کے لیے بنایا۔ اب 2 مخلوق ہیں، انسان اور جنات، یہ ایسے ہیں ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسانوں کی تخلیق کا، پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہی جنات ہو یا انسان ہو، سب کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے بنایا ہے، سب کو چاہیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری اطاعت کرے، ہماری فرمانبرداری کرے، ہماری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، ہم کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا تم سے رزق نہیں چاہتا، روزی نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سے روزی نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو کھلاؤ۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے پناہ روزی دینے والے تو اللہ ہے، اللہ روزی دینے والے ہیں۔ مخلوق کو اللہ رب العزت نے عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اس میں اللہ کی ذات کا کچھ فائدہ ہے، بندے عبادت کریں گے تو ان کی شان میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، اضافہ ہونے والا ہے؟ پوری مخلوق مل کے ان کی عبادت میں لگ جائے، فرمانبرداری میں لگ جائے، ان کی شان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا ہے۔ پوری مخلوق مل کے اگر ان کی نافرمانی میں لگ جائے تو ان کی شان میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں۔ سب مل کے ان کی عبادت کرنے لگے تو ان کی شان بڑھنے والی نہیں، سب مل کے ان کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کی شان گھٹنے والی نہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں ان کا اپنا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے بنایا، اس میں ہمارا اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو تمہارا فائدہ ہے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے
چاہتے تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہم کو کھلاؤ، چونکہ روزی دینے کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہے، وہ تو رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ روزی دینے والے ہیں، چونٹیوں کو ان کے بلوں میں روزی دینے والے اللہ ہیں، سمندر کی مخلوق کو، مچھلیوں کو، سمندر کی جتنی مخلوق ہے سب کو سمندر میں روزی دینے والے اللہ ہیں، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں روزی دینے والے اللہ ہیں، سانپوں کو ان کے بلوں میں روزی دینے والے اللہ ہیں، جتنی مخلوق جنگل میں بستی ہے، جتنی مخلوق روئے زمین پہ بستی ہے، ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور سب کو روزی اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، اور سب کو روزی اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ انسان کی جو روزی ہے وہ انسان کو مل رہی ہے، سب کو اس کی اپنی مقررہ جو روزی ہے، جس کے اپنی قسمت کی روزی ہے اس کو مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ آدمی جب تک اپنی روزی کو پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک من نہیں سکتا۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی مقررہ روزی کو پورا نہ کر لے۔ آپ کی قسمت میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اس کو پورا کر کے ہی آپ کو مرنا ہے، اور آپ کی قسمت کا جو نوالا ہے وہ کھا کے ہی آپ کو مرنا ہے، اور زبردستی اگر آپ نہیں کھانا چاہیں گے تو بھی زبردستی آپ کو کھلایا جائے گا، اور کھانے کے بعد آپ کو موت آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں نہیں کھانا چاہتے ہیں لیکن زبردستی ان کو کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ قسمت میں نوالا نہیں ہے، زبردستی ان کو کھلایا جا رہا ہے، وہ نوالا چونکہ قسمت کا نہیں ہے وہ اس کو اگل دے دیتے ہیں، قے کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو جو قسمت کا نوالا ہے، قسمت کی جو روزی ہے وہ کھانے کے بعد ہی آدمی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا، یہ تو طے ہے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ بھی طے ہے۔ جتنی مخلوق دنیا میں بستی ہے ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، تو پھر انسان اس سلسلے میں ٹینشن میں کیوں جائے، پریشان کیوں ہو؟ ہمارے اس ریاست کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر چاول اتنا مہنگا ہو جائے کہ چاول کا ایک دانہ 500 روپیے میں ملنے لگے، چاول کا ایک دانہ 500 روپیے میں ملنے لگے، تب بھی مجھے روزی کی کوئی فکر نہیں، کسی قسم کا اس سلسلے میں مجھے ٹینشن نہیں ہوگا، چونکہ روزی کی ذمہ داری میرے اوپر اللہ نے نہیں ڈالی ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جب اللہ نے لی ہے تو 500 روپیے میں ایک دانہ اگر ملے گا تو بھی وہ کھلائیں گے۔ اس سے پہلے جو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ایک ایک پیسے میں بہت سی چیزیں آتے رہی، گوشت کتنا سستا تھا، آج دیکھیے آپ 350 روپیے میں آپ کو گوشت خریدنا پڑے گا، ایک پیسے میں کتنا گوشت اس سے پہلے آ جاتا تھا۔ لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی، مہنگائی اتنی بڑھنے کے بعد کیا لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ مہنگائی اتنی بڑھنے کی وجہ سے کیا لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے؟ پہلے بھی کھاتے تھے، ابھی بھی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے تو وہ کھلا رہے ہیں۔ جب مہنگائی نہیں تھی، جب گوشت سستا تھا تب بھی لوگ کھا رہے تھے، اب گوشت مہنگا ہو گیا اب بھی لوگ کھا رہے ہیں، پہلے سامان سارے سستے میں ملتے تھے تب بھی لوگ کھاتے تھے، اب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قیمتیں ان کی بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود لوگ کھا رہے ہیں۔ چونکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو چیزیں چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جائے، اور چیزیں چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کھلائیں۔ تو آدمی کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، آدمی کو اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ پرندے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ صبح میں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا لے کے آتے ہیں، اور چونچوں میں اپنے غذا لے کے اپنے بچوں کے لیے دانے لے کے آ رہے ہیں، اپنا بھی پیٹ بھر کے آ رہے ہیں اور بچوں کا بھی پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو تم اگر اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرنے لگو جیسے کہ پرندے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور گھر کو پیٹ بھر کے بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں لوٹتے ہیں۔ تو ایمان والے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب کو وہ کھلا رہے ہیں، روزی کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو بے پناہ روزی دینے والے ہیں۔ تو پھر بندہ اس میں شک کیوں کرے؟ اب روزی کے واسطے جھوٹ کیوں بولے؟ روزی کے واسطے لوگوں کو دھوکہ کیوں دے؟ روزی کے واسطے خیانت کیوں کرے؟ روزی کے واسطے لوگوں کا حق کیوں مارے؟ روزی کے واسطے ظلم کیوں کرے؟ چار پیسوں کے واسطے رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیوں نہ رکھے؟ چار پیسوں کے واسطے پڑوسیوں کے حقوق کو کیوں
کیوں دبائے؟ 4 پیسوں کے واسطے لوگوں کی زمینیں کیوں دبائے؟ آدمی کو اگر یہ بھروسہ ہو، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے میری روزی کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر میں کیوں خام و خواہ خیانت کروں، کیوں دھوکہ دوں، کیوں جھوٹ بولوں، کیوں لوگوں پہ ظلم کروں، کیوں لوگوں کے حقوق کو مانوں؟ بندے کو سوچنا چاہیے، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کے قسمت کا نوالا اس تک اللہ پہنچا کے رہیں گے۔ بھوکے بھی، غریب بھی کھا رہے، مالدار بھی کھا رہے، سب کھا رہے ہیں اور سب پیٹ بھر کے کھا رہے، سب کو اللہ رب العزت کھلا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو حکومت تھی ایک مثالی حکومت تھی۔ انسانوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جنات پہ بھی ان کی حکومت تھی، سارے جانوروں پہ، چرند پرند کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور ہواؤں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ ایسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت دی تھی، اور ایسی سلطنت اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی کہ ویسی سلطنت اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں آپ کی مخلوق کی 1 سال کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جتنی مخلوق زمین پہ بسی ہیں، سب کو میں 1 سال تک کھانا کھلاؤں گا، سب کو 1 سال تک روزی دوں گا، 1 سال کی روزی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان تم اس پہ قادر نہیں ہو۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے پھر دعا مانگی کہ اللہ ٹھیک ہے، 1 ہفتہ سب کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری 1 ہفتے کی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان 1 ہفتہ بھی تم میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ 1 دن کی اجازت دیجئے، 1 دن آپ کی جو مخلوق ہے سب کو میں کھلاؤں گا، پیٹ بھر کے کھلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان 1 دن بھی تم میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، چلو 1 دن کی روزی کی ذمہ داری ہم ہماری مخلوق کو جو روزی دیتے ہیں، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری مخلوق کو کھلاؤ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پہ لگایا اور ساری مخلوق کو کام پہ لگایا، اور جنات ان کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ سارے جانوروں کو پکڑ کے لایا گیا، اور جتنے گائے تھے، جتنے بیل تھے، جتنی بکریاں تھی، سب کو ذبح کیا گیا اور کھانے بنائے گئے، اور ایسے ایسے دیگوں میں جو تالابوں کے مانند دیگے تھے، ایسے دیگوں میں کھانے بنائے گئے، اور کئی مہینوں تک یہ کام چلتا رہا۔ اور انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہوا چلے، تاکہ کھانا فریج میں جیسے ٹھنڈا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، ایسا ٹھنڈا رہے، خراب نہ ہو۔ تو ہوائیں ٹھنڈی چلنے لگی، اب کام چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد میں جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب اندازہ لگا لیا کہ بھئی جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے انہوں نے اللہ رب العزت سے اب اجازت مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی سب سے پہلے کس کو بلاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سمندری مخلوق میں سے مچھلی کو میں بلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب مچھلی آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پہ۔ دسترخوان جو لگا تھا 1 مہینے کی مسافت تک وہ لمبا دسترخوان تھا، 1 مہینے کی مسافت تک چوڑا دسترخوان تھا، اتنا چوڑا کہ 1 مہینے کی مسافت تک چل کے آدمی وہاں پہ پہنچ سکے، اور 1 مہینے کی مسافت تک لمبا، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا، اس کے اوپر کھانا چنا گیا، اس کے اوپر کھانا رکھا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا کہ بھئی چلو آؤ، اور مچھلی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ سلیمان، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہم کو دعوت دی ہے اور کھلانے کے لیے تم نے ہم کو بلایا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی جاؤ، آج سلیمان کے پاس دعوت ہے، اب ہم آ گئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی ٹھیک ہے، چل شروع کر یہاں سے۔ مچھلی نے کھانا شروع کیا، ایک کونے سے کھاتے 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 جتنا دسترخوان پہ کھانا چنا گیا تھا، سارا کا سارا کھانا اس مچھلی نے کھا لیا۔ سارا کھانا کھا کے اس نے اپنا منہ اٹھایا اور اس نے کہا اطعمنی یا سلیمان، سلیمان کھانا کھلاؤ، پیٹ میرا ابھی نہیں بھرا، کھانا کھلاؤ، پیٹ میرا ابھی نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو بھی عجیب مخلوق ہے، یہ کھانا میں نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا، تو اکیلی مل کے سارا کھانا چٹ کر گئی اور یہ کہتی ہے کہ پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو مچھلی نے کہا کہ مہمان کے ساتھ میں کبھی کوئی ایسی بات کیا کرتا ہے؟ مہمان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ اب کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی دعوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے کہا کہ بھائی جاؤ آج کا کھانا سلیمان کے پاس کھا لینا۔ یہ جو کھانا تم نے کھلایا اس سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرا، پیٹ بھر کے روزانہ 3
مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں، تمہاری وجہ سے آج ہمارا حق مارا گیا، تمہاری وجہ سے آج ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا، سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ واقعی آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی روزی دینے والے ہیں، آپ ہی رزق دینے والے ہیں، ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، سب کو ان کی روزی پہنچا کے رہیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بندہ یقین کر کے تو دیکھے، بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کر کے دیکھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اے کریمے کہ از خزانے غیب جبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ شیخ سعدی یہ کہتے ہیں اے وہ کریم، اے وہ ذات جو اپنے غیب کے خزانے سے یہودی، مجوسی، عیسائی کو کھلاتی ہے، نافرمانوں کو کھلاتی ہے، دشمنوں پہ نظر کرم کرنے والی ذات دوستوں کو کیوں کر محروم رکھ سکتی ہے؟ دشمنوں کو کھلانے والی، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کو کھلانے والی جو ذات ہے وہ اپنے دوستوں کو، مسلمانوں کو کیوں کر محروم کرے گی؟ وہ تو سب کو کھلائیں گے، ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو جب وہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے کھلانے کی، وہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والے وہ ہیں، بے پناہ رزق دینے والے۔ پھر بندہ ہے رزق کے سلسلے میں اتنا حیران ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، لوگوں کے حقوق کو دبا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو مار رہا ہے اور انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت اور دھوکے سے کام لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے 4 پیسے آ جائیں، کسی طریقے سے آ جائیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے حاصل کر لیں، جھوٹ بول کے حاصل کر لیں، خیانت سے حاصل کر لیں، 4 پیسے آ جائیں۔ جب میرے دوستو رزق کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے تو پھر اس میں ہم خیانت کیوں کریں، دھوکہ کیوں دیں، جھوٹ کیوں بولے؟ ایمانداری کے ساتھ بندے کو کاروبار کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، کسی کا مال نہیں دبانا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں تو پھر سب کو اللہ رب العزت اس کی مرضی کے مطابق روزی کیوں نہیں دیتے؟ سب کو اس کی مرضی کے مطابق روزی کیوں نہیں دے دیتے؟ ہر ایک کی اپنی تمنا ہے، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، اس کی خواہش کے مطابق اس کو اللہ روزی کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا دیتے ہیں جتنا بندہ ہضم کر سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ اتنا دیتے ہیں جتنا وہ ہضم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو بندوں پہ پھیلا دیں اور کشادہ کر دیں تو بندے زمین میں ادھم مچانے لگے، سرکشی پہ آمدہ ہو جائے۔ جیسے فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ان کو اللہ رب العزت نے پیسہ دیا، خوب مال دیا، تو پیسے کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور اللہ کی ذات کا انکار کر دیا اور خدائی کا دعویٰ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت بندوں کی منشا کے مطابق روزی دینے لگے، ان کی چاہت کے مطابق ان کو مال دینے لگے، ان کی خواہش کے مطابق ان کو مال دینے لگے، تو جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے سرکشی پہ آمدہ ہو جائے۔ جتنا بندہ ہضم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اندازے سے رزق اتارتے ہیں، جس کو جتنا دینا ہے اس کو دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس حساب سے لوگوں میں رزق کو وہ تقسیم کر رہے ہیں، روزی کو وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ سب کو ان کی خواہش کے مطابق روزی مل جائے تو کوئی کسی کے سامنے جھکنے تیار نہ ہو، کوئی چھوٹے کام کسی بڑے لوگوں کے کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، غریب امیر کا کام کرتا ہے، مالدار کا کام کرتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ پریشان ہے فون کر کے اس کو بلاتا ہے، وہ آتا ہے، اس کے گھر کے کام کرتا ہے۔ اور سب مالدار بن جائیں تو کس کو بلائیں گے کام کرانے کے لیے؟ کون آئے گا آپ کے کام کرنے کے لیے؟ کون کس کے سامنے جھکے گا؟ کوئی کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان پہ ہر ایمان والے کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے، ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے، ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ وہ بندہ اگر فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، تو وہ دونوں دروازے اس پہ لعنت کرتے ہیں، ایک ایسا بدبخت ہے کہ اس کا برا عمل ہماری طرف سے چڑھ رہا ہے اور اس کا رزق ہماری طرف سے اتر رہا ہے۔ 2 دروازے لعنت کرتے ہیں کا مطلب ان 2 دروازوں پہ جو فرشتے متعین ہیں وہ اس بدبخت کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کیسا بدبخت ہے، اس کا برا عمل یہاں سے چڑھ رہا ہے، اور کیسا بدبخت ہے، اس کی روزی یہاں سے اتر رہی ہے۔ اگر وہ نیک ہے اور دیندار ہیں تو وہ دونوں دروازوں پر جو فرشتے متعین ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے روتے ہیں
فرشتے اس کے لیے روتے ہیں، بھئی یہ چلا گیا، اس سے اچھا عمل چڑھتا تھا اور اس کی روزی یہاں سے اترتی تھی، فرشتے روتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ آسمان ان پہ روتا ہے نہ زمین ان کے اوپر روتی ہے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ایمان والے، اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، ان کے مرنے سے ان پہ آسمان بھی روتا ہے، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان اور زمین بھی ان کے اوپر روتی ہے۔ تو یہ میرے دوستو ہماری تخلیق اور پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو بنایا گیا ہے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ سب کی روزی اس کو پہنچائیں گے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگیں، ان کی فرمانبرداری اور اطاعت میں لگیں، ان کے حکموں پہ چلیں، ان کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ